اسی پارے میں آیت الکرسی بھی ہے. اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے. میں چونکہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی بہت پڑھی جاتی ہے اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل آیت پورے قرآن میں نہیں ہے. فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان سے، جنات سے، جادو وغیرہ سے آیت الکرسی انسان کو بچاتی ہے. رات کو بھی پڑھ کے سونے کی ترغیب ہے. حضرت ابو ہریرہ کا مشہور واقعہ ہے، چونکہ یہ خلاصہ میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا. شیطان ان کو تنگ کرتا تھا انسانی شکل میں آ کے. حضرت ابو ہریرہ نے آیت الکرسی پڑھی اور نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان اب راستہ تمہارا چھوڑ دے گا. تو شیطان آیت الکرسی سے ڈرتا ہے. تو یہ رات کو بھی سوتے ہوئے پڑھنی چاہیے، دم کرنا چاہیے اس کا اپنے اوپر، اور نمازوں میں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے. یہ جو آج کل جھوٹے روحانی عاملین بنے ہوئے ہیں نا، الٹی سیدھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی پہ جن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، جادو، آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ دم کریں. تو اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور یاد رکھیں جتنا مفہوم ذہن میں رکھ کے جب دم کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. اللہ لا الہ الا هو. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی، زندہ ہے. القیوم، ہر چیز کو تھامنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ، اسے نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم، اور نہ نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے. جس کی اللہ اجازت دے گا تو اس کی تو سفارش ہو سکتی ہے، باقی کسی کی نہیں ہو سکتی. کسی میں دم نہیں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے ماضی میں ان سے پہلے گزر چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ان کے سامنے ہے بعد میں آنے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کے پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہے. تو آج دنیا میں جتنی بھی نالج ہے وہ اللہ کے علم کا اربواں اور کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہمیں دے دیا. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو بادشاہت کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پہ پھیلی ہوئی ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی العظیم، وہ بلند مرتبے والا اور عالی شان ہے. یہ آیت الکرسی ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا. آپ ترجمہ کے ساتھ اس کو یاد کریں اور پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. ایک بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہماری کیا اوقات ان کے سامنے. لیکن یہ کہ جب بڑے حضرات ہیں، کچھ ہمارے ہی بڑوں میں سے ہیں، علماء ہیں جنہوں نے باقاعدہ آرڈر کیا ہے کہ کوئی بات جو ہے نا لوگوں کے سامنے، لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اس معاملے میں تاکہ لوگ افراط و تفرید کا شکار نہ ہوں. تو پھر میں کچھ جسارت کر رہا ہوں چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے کی. پہلی بات یہ ہے کہ مولانا طاری جمیل صاحب ایک صاحب رائے آدمی ہیں، ان کو اپنی رائے بیان کرنے کا پورا حق حاصل ہے. اس پر دنیا میں کوئی بھی پابندی، اس رائے بیان کرنے پر پابندی نہیں لگا سکتا. آپ کو اپنا ظرف تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف، آپ کے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف اگر کوئی چل رہا ہے تو آپ کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اس کو برداشت کرو. یہ جو ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے فیس بک پر، یہ آپ کے جو طریقہ کار ہے نا، یعنی آپ کی جو زبان ہے اور آپ کا جو اسٹائل ہے، اس سے یہ آپ کی ویلیو پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں گرا رہا ہے. یعنی آپ خود اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب سے اللہ نے جو دین کا کام لیا ہے، اتنا بڑا کام اللہ نے، اور ایسے جگہوں پر لیا ہے، یعنی ایسی جگہوں پہ انہوں نے کام کیا ہے کہ جہاں ان کے علاوہ کوئی بھی کام کرنے والا موجود نہیں ہے. ابھی اگر انہوں نے کسی حاکم کے حق میں اس کی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو اپریشیٹ کر دیا تو یہ کون سا جرم ہو گیا بھائی؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جرم ہے؟ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل ظالم حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور ان کا جیل سے جنازہ نکلا. امام ابو حنیفہ ڈٹ گئے تھے، انہوں نے وزارت کو قبول نہیں کیا، ان کا جیل سے جنازہ نکلا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اگر وزارت قبول نہیں کی تو کیا ساری دنیا کے سارے علماء میں کسی نے بھی وزارت قبول نہیں کی ہے؟ امام ابو یوسف نے قاضی القضاء کا عہدہ قبول کیا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو اس حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے، وہ اس بیس پہ نہیں ڈٹے تھے کہ وہ ان کا کوئی ذاتی رنجش تھی یا کوئی مسئلہ تھا. امام احمد ابن حنبل کو حاکم وقت مجبور کر رہا تھا کہ اس کی مرضی کا فتویٰ دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟
اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کی رائے یہ تھی کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل کی رائے یہ تھی کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ تھا۔ حاکم وقت گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہا تھا کہ آپ وہی فتویٰ دے جو میں دیتا ہوں، کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں۔ اگر کوئی حاکم کسی مفتی کو، کسی عالم کو مجبور کرے کہ جو میں رائے رکھتا ہوں آپ کو اسی پہ فتویٰ دینا پڑے گا، پھر کسی عالم مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے فتوے کو حاکم کے کہنے سے تبدیل کرے۔ یعنی حکومت کی اس قسم کی چاپلوسی کیا ہے؟ بولو نا بھائی، ناجائز ہے۔ ایسی چاپلوسی کہ آپ غلط بیانی شروع کر دیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ جو کلپ ہے جس میں عمران خان کی حمایت کی ہے انہوں نے، میں نے بار بار سنا اس کلپ کو، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط بات میں عمران خان کی انہوں نے کیا کی ہو۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ابھی اسمبلی نے شراب کا بل پاس نہیں کیا تو مولانا نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ تو مولانا حمایت بھی تو نہیں کی نا؟ نہیں یاری، میرا خیال ہے بات اگر مولانا اس کی حمایت کرتے کہ عمران خان اتنا اچھا آدمی، دیکھو اس کی اسمبلی میں شراب پر بل پیش ہوا اور وہ پاس نہیں ہوا، کتنا اچھا آدمی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست کام ہو گیا، تو آپ کہتے یار یہ تو حکومت کی بالکل حمایت کر رہے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ، ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، پہلی بات تو میں ایک بات بتا دوں، مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی حمایت نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کی حمایت ہے نہ پی ٹی آئی کی مخالفت ہے۔ مولانا ان چیزوں میں نہیں پڑتے اور اب تک انہوں نے اپنا دامن ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے، اور میری رائے میں اگر وہ پی ٹی آئی کو برحق سمجھتے ہیں تو پی ٹی آئی کا نام لے کے بھی حمایت کر دیں۔ تو اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دو کہ بھائی مولانا جو حمایت کر رہے ہیں ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے، اور مولانا کے جو دلائل ہیں ہم ان دلائل کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے غلط ہونے کے یہ دلائل ہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ نہیں یاری، میرا خیال ہے بات بھائی اگر وہ پی ٹی آئی کی صراحتاً حمایت کریں نا مولانا طارق جمیل صاحب، ان کا حق ہے، حمایت کر سکتے ہیں، وہ عالم دین ہے، ان کی ایک سوچ ہے، ان کا ایک تجربہ ہے، ان کا ایک، اور حکمرانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں وہ، میں اور آپ اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب وہ رہے ہیں، تو ان کو زیادہ پتا ہوگا، ہم اور آپ کو زیادہ نہیں پتا۔ وہ ایک رائے رکھتے ہیں، اگر وہ صراحتاً بھی کہہ دیتے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بہتر ہے، تو اگر آپ مسلم لیگ کے ہیں تو آپ ایک کلپ بنا دیں کہ مولانا کی رائے سے ہم اتفاق، بولو بھائی، نہیں کرتے، مولانا نے جو یہ دلائل دیے ہم یہ دلائل پر ہمیں اعتراضات ہیں اور یہ اعتراضات ہیں، بات ختم ہو جاتی۔ منافق اور حکومت کا پٹھو، مجھے تو وہ الفاظ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ رائے کی آزادی کا ہر ایک کو حق حاصل ہے، تو میں کہتا ہوں اگر وہ صراحتاً بھی حمایت کر دیتے، آپ ان کی مخالفت پر ایک کلپ جاری کر دیتے کہ ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے، ختم ہو جاتی بات۔ جبکہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے، انہوں نے عمران خان کی اگر حمایت کی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا سربراہ ہے، اس لیے کہ وہ ملک کا سربراہ ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ملک کا سربراہ کوئی بھی ہو، اسلام اس بارے میں ہمیں ہدایات دیتا ہے کہ ملک کے سربراہ سے لڑ کے، اس کی گالی گلوچ کر کے، اس کی مخالفت کر کے آپ اس سے کام نہیں نکلوا سکتے۔ اسلام میں حکم ہے ملک کے سربراہ کی اطاعت کا، فرما برداری کا، اس کی تعظیم کا، اس کی عزت اور اس کے احترام کا، ہمارے اکابر کی تاریخ ہے یہ۔ امام احمد ابن حنبل کا جو حاکم وقت سے جھگڑا ہوا تھا، وہ حاکم نے زبردستی گن پوائنٹ پہ اپنی مرضی کا فتویٰ ان سے اگلوانے کا کہا تھا، یہ زیادتی ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود امام احمد بن حنبل کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ قوم کو جمع کریں، ہم اس حاکم کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، امام احمد بن حنبل نے اس کام سے لوگوں کو منع کیا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے، اور یہ بھی میں عمران کی حمایت نہیں کی ہے، عمران خان جو اچھے کام کر رہا ہے مولانا کی نظر میں، مولانا نے ان اچھے کاموں میں کیا کیا ہے؟ لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ اس میں عمران خان کا ساتھ دیں، اور میں بھی یہی کہتا ہوں، اور صرف عمران خان کے بارے میں نہیں کہتا، اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی اور وہ کچھ اچھے کام کر رہا ہوتا تو میں بھی یہ کہتا کہ اس معاملے میں آپ کس کی حمایت کریں؟ نواز شریف کی حمایت کریں۔ زرداری بھی اگر کوئی اچھے کام کرے گا تو ہم ببانگے دہل یہ کہیں گے کہ اس کام میں آپ کس کی حمایت کریں۔ وہ الگ بات ہے، اس بیچارے نے، یعنی اس میں ابھی تک اختلاف ہے کہ کوئی ایسا کام کیا بھی ہے کہ جس کو اچھا کہا جا سکے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کیا، کچھ کہتے ہیں نہیں کیا، تو کوئی بھی کرے گا۔ اس سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نواز شریف سے بھی ملتے رہے، مسلم لیگ کے صدر سے، اور جتنے بھی سیاسی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی حکمران آئے ہیں، مولانا ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک، بولو بھائی، کرتے رہے۔ کیوں کرتے رہے یہ میں ابھی آ رہا ہوں اس پر۔
کیونکہ اس کو لوگ کہتے ہیں یہ تو حکومت کے چاپلوسی اور مکھن لگانے والی پالیسی ہے، علماء حق کا تو یہ کردار نہیں ہونا چاہیے۔ علماء حق کا حکومت کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے اس پہ میں بھی آ رہا ہوں۔ پہلے میں اس بات کو ذرا کلیئر کر دوں کہ مولانا نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے، مولانا نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حمایت کی ہے۔ اور اس حمایت کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس قسم کی حمایت سابق حکمرانوں میں سے تو کسی کی بھی نہیں کی۔ تو عمران خان کے کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سیاسی لیڈر اس کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، ایک طرف اس کو یہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف اس کو وہ کہہ رہے ہیں، اور مولانا اس کو کیا کر رہے ہیں؟ حمایت کر رہے ہیں۔ تو آج تک ٹھیک ہے ملتے رہے ہیں، مگر اس طرح کا کلپ بنا کے باقاعدہ اپریشیٹ تو اب تک کسی کو کیا نہیں۔ اس کا جواب مولانا نے اپنے کلپ میں دے دیا۔ ابھی پھر میں نے بیان سے پہلے ان کا کلپ دوبارہ سنا ہے۔ مولانا نے کہا کہ یعنی پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا، یہ دعویٰ اب تک کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا۔ انہوں نے وجہ بیان کر دی، بھائی اتنا زبردست دعویٰ کیا ہے کہ میں مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا، تو مجھے یہ دعویٰ بہت اچھا لگ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کیا کروں، اس کی حمایت کروں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے، تو بھائی اگر آپ کی رائے کہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو آپ حمایت نہ کریں۔ کیا ہو گیا بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جھوٹا کیا ہے تو آپ حمایت نہ کریں، اور اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ وہ اس دعوے میں مخلص ہے، اب اس دعوے میں وہ کتنا پورا اترتا ہے نہیں اترتا وہ ایک الگ بحث ہے۔ مولانا کی رائے ہے کہ بھائی وہ اس دعوے میں کیا ہے؟ مخلص ہے، تو وہ حمایت کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مخلص نہیں ہے، منافق ہے، تو آپ حمایت نہ کریں۔ آپ ایک کلپ بنا دیں کہ یہ مولانا کی رائے ہے، ہم اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے، بات ختم ہو گئی۔ باقی قرآن نہ آپ کے پاس ہے نہ آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے کہ 15ویں صدی میں پاکستان کا جو وزیر اعظم ہوگا وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہوگا۔ آپ کے پاس بھی قرآن و حدیث اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش ہے۔ یہ بھی آپ کی رائے ہے، کچھ صغرے کبرے ملا کے آپ نے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب بھی صاحب رائے ہیں، وہ بھی صغرے کبرے ملا کے ایک نتیجہ اخذ بولو نا بھائی کر سکتے ہیں۔ مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے، میں یہ بحث نہیں کر رہا ابھی بیٹھ کے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہودی ایجنٹ ہونے میں اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے نا۔ ارے بھائی جب اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے قرآن و سنت کی نصوص جب ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں نا، قرآن و حدیث نے ایک چیز کو بیان کیا، اس کی دو تشریحات ہوتی ہیں فقہا کی نظر میں۔ ایک فقیہ کہہ رہا تھا اس کا یہ مطلب ہے، دوسرے مجتہد کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، پھر بھی رائے میں فقہا کا اختلاف ہوتا ہے، نبی کی حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالا جاتا۔ تو عمران خان یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں ہمارے پاس سرے سے قرآن و سنت موجود ہے ہی نہیں۔ نہ کوئی ایسا ممکن ہے کہ عمران خان کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا کے ہمارے کوئی سائنسی رپورٹ آ جائے کہ اس میں یہودی ایجنٹ ہونے کے جراثیم موجود ہیں۔ یہ رائے ہے آپ کی، کچھ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں جن کی بیس پر آپ نے ایک نظریہ بنایا کہ یہودی ایجنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا نظریہ صحیح ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا نظریہ غلط ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ رائے یہ مسئلہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صاحب رائے آدمی ہیں، ان کو اپنی رائے بیان کرنے کا پورا حق موجود ہے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو۔ جتنے ہمارے سیاسی لوگ ہیں، جتنی سیاسی تنظیمیں جو ان کے اگینسٹ ہیں، کوئی ایک کی بات نہیں، جتنی سیاسی تنظیمیں وہ مولانا کے بیان سے یہ سمجھ رہی ہیں کہ اب اگلے الیکشن میں ہمارا پتہ صاف، اب تو سب پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ مولانا نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا بولو بھائی نہیں کہا۔ میں تو کہتا ہوں اگر کہا بھی ہو تو چاہے میری رائے سے بھی اختلاف ہو، تو میں کہتا ہوں ان کی رائے ہے بھائی، ان کو ان کی ایک رائے ہے، وہ صاحب رائے ہے، وہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مولانا نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا بولو بھائی نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا حاکم آیا ہے جو بار بار ہر تقریر میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ یہ دعویٰ مجھے بہت، یہ الفاظ مولانا کے نہیں ہے، یہ تعبیر یعنی مولانا جو کہنا چاہتے ہیں وہ میں اپنے الفاظ میں اس کی تعبیر کر رہا ہوں۔ گویا مولانا یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے اس کا یہ اسٹائل بہت بولو بھائی اچھا لگا، عمران خان یہ بات بہت اچھی کر رہا ہے، تو ان کی رائے بھائی، ان کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کو نہیں لگے تو آپ بولے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، بس اتنا کافی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ آپ آگے جائیں گے تو آپ حدود سے تجاوز کریں گے۔ رہا یہ مسئلہ اور ایک الزامی جواب، جو سیاسی تنظیمیں اپنے لیڈروں کے اشاروں پہ مولانا کی اتنی زیادہ مخالفت کر رہے ہیں، ان کے پاس تو ویسے بھی کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ تو پتہ نہیں کس کس سے اتحاد کرتے رہے ہیں اپنے مفاد کی خاطر۔ اگر آج حضرت مولانا طارق جمیل صاحب عمران خان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو کل آپ اپنے سیاسی لیڈروں کو دیکھیں، کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں آیا کہ
کہ جس کی پہلے پرزور مخالفت کی اس کو مختلف قسم کے اسلام دشمن ایجنٹوں کا نام دیا گیا، ملک دشمن، اور پھر اسی کے ساتھ اتحاد کر کے نہ صرف یہ کہ اس کی حمایت میں بیان دیا گیا بلکہ اس کی حکومت کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا گیا ہے. تو آپ کیسے مولانا کی مخالفت کر سکتے ہیں بھائی؟ ہمارے جتنے سیاسی لیڈران ہیں ان کے کارکنان یہ نہیں دیکھتے کہ ایک سیاسی لیڈر دوسرے کے ٹانگے کھینچنے میں لگا ہوا ہوگا اور تھوڑے دنوں کے بعد اپنے سیاسی مفاد میں اسی کے ساتھ مل کے حکومت بنا رہا ہوگا اور اسی کو کیا کر رہا ہوگا؟ بولو بھائی. جنرل مشرف کے دور میں ایسا ہوا، ساری سیاسی تنظیموں نے مشرف کو پہلے ملک کا غدار، قادیانی، ایجنٹ، اسلام دشمن، امریکہ کا پٹھو، کیا کیا نہیں کہا ہوگا. تھوڑے دنوں بعد سب سے بڑا اتحاد کس سے کیا ہے؟ اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب نے تو آپ کے خلاف کوئی بیان، بولو بھائی، نہیں دیا کہ تم منافق ہو. کل تم کہہ رہے تھے کہ یہ اسلام دشمن ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ قادیانی ہے، کوئی کہہ رہا تھا اس کی بیوی قادیانی ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ سیکولر آدمی ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ تو پہلی تقریر میں کتا ہاتھ میں لے کے قوم سے خطاب کر رہا تھا، اس نے تو بتا دیا کہ میں تو اتا ترک کے نقش قدم پہ چلوں گا. تو مولانا نے تو کوئی بیان نہیں دیا آپ کے خلاف کہ اب جو یہودی جس کو آپ یہودی کہہ رہے تھے آج اسی کے ساتھ آپ نے اتحاد کر کے جمہوریت کا گلا بھی گھونٹا اور اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ بھی دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سیاسی مفاد تھے اس میں، ہم اس وقت کی نزاکت کو سمجھ کے مشرف کا ہم ساتھ دے رہے تھے. تو آج مولانا بھی یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے بھی کچھ سیاسی مفاد ہیں جو اپنے ذاتی نہیں ہیں بلکہ وہ کس کے مفاد ہیں؟ بولو بھائی، وہ قوم کے مفاد میں. اور ہمیں مولانا پر یقین ہے، ان کے اخلاص پر، کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد میں ہی کر رہے ہیں. لیکن ہمیں سیاسی لیڈروں پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ اگر کسی سے اتحاد کر رہے ہیں تو قوم کے وسیع تر مفاد میں کر رہے ہیں. ان میں یہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ اپنے ذاتی مفاد پیش نظر ہیں، اپنی سیاسی ساکھ کو برقرار رکھنا ہے، یا قوم کے وسیع تر مفاد. اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں دو رائے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جب کوئی کسی حاکم کا ساتھ دیتا ہے، کسی حاکم کی خوشامد کرتا ہے، تو اس کا یا تو مالی مقصود ہوتا ہے کہ پیسے چاہیے اس کو، یا عزت اور شہرت چاہیے. دو چیزوں میں سے ایک چیز چاہیے ہوتی ہے انسان جب حکومت کا ساتھ دیتا ہے یا حکومت کی خوشامدیں کرتا ہے. یہی مقصد ہوتا ہے نا بھائی. جو لوگ بھی حکمرانوں سے ملتے ہیں جا کے ان سے بڑی تمیز سے بات کریں گے اور جی حضور کے نعرے لگائیں گے ان کے پاس، یا تو وہ پیسے چاہتے ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ یا وہ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی عہدہ یا شہرت. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس پیسوں کی کمی، بولو بھائی، نہیں. اور ایک ڈھیلا بھی مجھے نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ انہوں نے خوشامد کر کے کسی کی جیب سے 1 روپیہ بھی نکالا ہو. ایک ڈھیلا بھی نہیں نکالا ہوگا انہوں نے. اور مولانا کو عزت اور شہرت کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ مولانا کی شہرت عمران خان سے کئی گنا زیادہ. عمران خان کی شہرت اس وقت تک ہے جب تک وہ وزیر اعظم ہے. اگر وہ وزیر اعظم کے عہدے سے معزول ہو گیا تو مولانا طارق جمیل صاحب کے چاہنے والے، ان سے عقیدت کرنے والے پوری دنیا میں موت تک ان کے ساتھ رہیں گے. عمران خان کا ایسا ساتھ دینے والے لوگ نہیں ہیں. میں برائی میں نہیں کہہ رہا، نہ میں اچھائی میں کہہ رہا ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں. تو مولانا کو کیا، مولانا کا شمار کہا جاتا ہے کہ دنیا کے 5 مؤثر ترین لوگوں میں ہے. یعنی جو ریسرچ ہے نا کہ دنیا کے 5 وہ لوگ جن کو سب سے زیادہ دنیا میں سنا جاتا ہے، ان میں سے ایک کون ہے؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب. تو یا تو وہ شہرت کے بھوکے ہوتے یا وہ عزت کے بھوکے ہوتے. تو پھر آپ امکان کے درجے میں یہ کہہ سکتے تھے کہ مولانا نے وزیر اعظم کی کے حق میں جو ایک بیان دیا ہے کہ اس کو اچھے کاموں میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی مولانا کی نیت کیا ہے؟ بولو بھائی، غلط ہے. یہ الزام بھی آپ مولانا پہ نہیں لگا سکتے. تو اللہ کے بندو اپنے ظرف کو کیا کرو. باقی میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ ممکن ہے لوگ کہیں کہ اچھے کاموں میں جب اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو عمران خان کے دور حکومت میں جو برے کام ہو رہے ہیں اس پہ بھی تو مولانا کا کلپ آنا چاہیے نا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات آپ لوگوں کے بھائی. ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جب اچھے کاموں میں اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو برے کاموں میں، بولو نا یار کیا ہو گیا، برے کاموں میں حوصلہ شکنی بھی تو ہونی چاہیے. تو یاد رکھیں شریعت نے ہمیں نہیں انل منکر کا حکم دیا ہے. نہیں انل منکر کا طریقہ کیا ہوگا یہ شریعت نے اس بارے میں ہمیں کیا چھوڑا ہے؟ آزاد. منکر یعنی گناہ کو روکنا، معاشرے سے برائی ختم کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور واعظین کی ذمہ داری لوگوں سے زیادہ ہے، عام لوگوں سے زیادہ ہے. لیکن منکر کو روکنے کا طریقہ وہ آپ کا نہیں ہوگا. وہ جو روکنا چاہ رہا ہے وہ خود فیصلہ کرے گا کہ میں نے کس طریقے سے کسی کو گناہ سے روکنا ہے.
گناہ سے روکنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی گناہ کر رہا ہے، آپ بازو پکڑیں اور بولیں اس کو کھینچ، شراب خانے سے نکال لیں، شراب کی بوتل توڑ دیں اور 2 چماٹ لگائیں اس کے، بولیں چل دفع ہو یہاں سے. یہ بھی ایک گناہ کو روکنے کا طریقہ ہے. بات نہیں آ رہی میرے خیال سمجھ. یہ طریقہ، اس کا اختیار صرف گورنمنٹ کے پاس ہے. یہ والا اسٹائل ہے نا گناہ سے روکنے کا، ڈنڈے کے زور سے، یہ آپ کو اختیار ہے اپنی بیوی بچوں پہ، اپنی اولاد پہ. اس کے علاوہ زبردستی آپ کسی کو گناہ سے بولو نا بھائی نہیں روک سکتے. یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کے گناہ کے آلات لے کے توڑ دیے تو اس پر ضمان واجب ہے. آپ نے کسی گلوکار کو گاتے ہوئے دیکھا، وہ بجا رہا ہے اپنا باجا، تو یہ گناہ کا آلہ ہے نا، گناہ معصیت کا آلہ ہے، وہ اپنا وہ ٹڑنگ ٹڑنگ بجا کے ناچ رہا ہے. گٹار، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، حدیث میں آتا ہے جو گناہ کو دیکھے اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، اگر استطاعت نہیں ہے تو زبان سے. آپ نے کہا مجھ میں چونکہ استطاعت ہے، آپ گئے اس کا باجا لیا، دھاڑ کر کے توڑا اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے بھاگ گیا کہ آج میں نے گناہ کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا ہے، اور یہ حدیث پیش کیا آپ نے. تو مجتہد کیا کہتے ہیں امام حنیفہ، جن کو مجتہد اعظم قرار دیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کے باجے کے پیسے بولو بھائی دینے پڑیں گے، کیونکہ ڈنڈا چلانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ صرف اپنے بچے کے ہاتھ میں اگر باجا نظر آئے نا، گٹار، اس کو تو توڑ سکتے ہیں. بیگم صاحبہ اگر گٹار گھر میں بجا رہی ہیں، آج تو بیگم پہ زور نہیں چلتا تو حکومت پہ زبردستی کیسے کروائی جا سکتی ہے بھائی؟ کئی لوگ مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میری بیگم پردہ نہیں کرتی. میں کہتا ہوں شادی سے پہلے نہیں کرتی؟ ہاں پہلے سے نہیں کر رہی ہے تو برداشت کرو بھائی، اب محبت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وہ کہے گی کہ اگر پردے والی سے کرنی تھی تو مجھ سے کیوں کی؟ تو آپ بھائی محبت سے سمجھا سکتے ہو. تو جب اس زمانے میں بیوی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی تو کیا حکمرانوں پہ زبردستی ہو سکتی ہے؟ تو امام حنیفہ کہتے ہیں گٹار اگر آپ نے توڑ دیا تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں مجھ میں استطاعت تھی، وہ کہتے ہیں یہ استطاعت نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو نتائج نکلیں گے اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوگا. استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے آپ نے جب لوگوں کو روکا تو اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان سے بچنے کا آپ نے آپ کے پاس اس کی کیا دوا ہے بھائی؟ ہر بیماری کی دوا کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں نا. ایک مریض ہے، وہ بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ وہ آگمنٹن 500 mg برداشت ہی نہیں کر سکتا. آپ نے کیا کیا کہ چونکہ مرض بہت شدت سے پھیل چکا ہے اور اینٹی بائیوٹک کھلانا ضروری ہے، تو آپ نے 500 mg کی 4 گولیاں اس کو کھلا دی کہ تاکہ جتنے جراثیم ہیں وہ ایک دم وہ سارے جراثیم کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں. اس سائیڈ افیکٹ میں وہ جو اتنا بڑا جرثومہ ہے نا جو مریض ہے وہ بھی کیا ہو گیا. تو بھائی اس کا سائیڈ کے نتائج جو اس کے ضمنی نتائج نکلیں گے، ضمنی نقصانات ہوں گے، اس کی بھی پہلے سے تلافی بولو بھائی ضروری ہے. تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یا حکومت جب ڈنڈا چلاتی ہے تو اس کے پاس سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں، بلکہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہی نہیں ہیں، اس کے ضمنی نقصانات ہوتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہو تو حکومت کے پاس اس کا حل ہوتا ہے. پبلک جب یہ کام کرے گی اور قانون اپنے ہاتھ میں لے کے لوگوں کے معصیت کے وہ باجے توڑے گی اور جا کے ویڈیو سینٹروں جو فلمی جہاں گانے وغیرہ ان دکانوں پہ آگ لگائے گی یا توڑے گی، تو اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہوں گے ان کا لوگوں میں تحمل نہیں ہوتا. نتیجہ کیا نکلے گا کہ برائی وقتی طور پہ ختم ہوگی مگر نتیجے کے لحاظ سے برائی اور زیادہ پھیلے گی. تو نہی عن المنکر کا جو حدیث میں آتا ہے نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں کسی منکر کو اپنی آنکھ یعنی دیکھے تو اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر ڈالے. فإن لم یستطع، اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر کس سے کہے؟ زبان سے. آگے حدیث پوری سمجھیں. استطاعت نہ ہونے کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے توڑ دیا، وہ تو اس کی استطاعت تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. آپ بندوق لے کر جائیں اور جتنے جو فلمیں انڈین فلمیں جن دکانوں میں بک رہی ہیں سب کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیں. آگے کیا ہوگا وہ آپ نے سوچا ہے پہلے کہ نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ تو استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ان نتائج کا بھی آپ میں تحمل ہو، اور یہ بھی مطلب ہے کہ اس کے نتیجے میں مزید کوئی بڑا فساد پیدا نہ ہو. آگے حدیث کے الفاظ ہیں فإن لم يستطع، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ ہو، فبلسانہ، تو پھر کس طرح بولے؟ زبان سے بولے. تو دوسرا درجہ نہی عن المنکر کا کیا ہے کہ علماء یا واعظین جب حکومت کو یا عوام کو کسی برائی میں دیکھیں تو کس طرح سے بولیں؟ زبان سے. تو یاد رکھو زبان کا، آگے حدیث میں آتا ہے اگر زبان سے بولنے کی بھی استطاعت نہیں ہے
فَبِقَلْبِهِ، پھر کس سے؟ دل سے. دل سے مطلب یہ کہ دل میں نیت کرے کہ جب استطاعت ہوئی تو بدل دوں گا میں. اب زبان جیسے ہاتھ سے بدلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے اس کا باجا توڑ دیا آپ نے، تو اسی طرح زبان سے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر تقریر کر سکتے ہو وہاں پہ. جیسے ہاتھ سے بدلنے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ نتائج کیا نکلیں گے، فائدے کے بجائے نقصان تو نہیں ہوگا. تو ایسے ہی جب کسی کو زبان سے تبلیغ کی جاتی ہے، صراحتاً منع کیا جاتا ہے کہ یہ گناہ مت کرو، تو اس میں بھی شریعت کہتی ہے اس کے نتائج دیکھو کہ اس سے فائدے کے بجائے کہیں نقصان تو نہیں ہوگا. بعض دفعہ زبان سے کہنے میں بھی فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور دن رات اس کا گھروں میں مشاہدہ ہو رہا ہے. کتنے لوگوں کی کالز آتی ہیں. میں بعض لوگوں کو منع کر دیتا ہوں اپنے بیٹے کو نماز کا بھی مت کہو، کیونکہ وہ چڑ میں آ گیا، ضد میں آ گیا ہے، چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. لوگ اپنے ماں باپ کے بارے میں میرے پاس آتے ہیں کہ میرے والد نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا ایک دفعہ کہو، 2 دفعہ کہو محبت سے، بس اب کیا کرو، خاموش. کیونکہ اب بار بار بولو گے تو فائدے کے بجائے کیا ہوگا. تو میرے بھائی جب اپنے گھر میں ہم زبان سے تبلیغ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں، تو کیا حکمرانوں کو زبان سے تبلیغ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنے کا حکم نہیں ہے کہ فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب چونکہ دائی ہیں، وہ زبان سے روکنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے کہ میں نے اگر عمران خان کو یا وزیر اعظم کو یا فوج کے سربراہ کو یہ کہہ دیا کہ یہ جرم ہے، اس کا یہ نقصان ہے، تو کہیں اس کا فائدے کے بجائے نقصان نہ ہو. تو ان کی رائے ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے ایسے موقع پہ خاموشی بولنے سے زیادہ بہتر ہے. اور ممکن ہے دوسرا عالم یہ سمجھتا ہو کہ نہیں میرے لیے بولنا ضروری ہے، اس کے نقصانات کم ہے، فائدہ زیادہ ہے، تو وہ بولے. تو اس میں رائے کا اختلاف بولو بھائی ہو سکتا ہے. ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو، بیوی کی مثال سے دے رہا ہوں کہ بیوی پر تو آپ کی حکومت ہوتی ہے نا، جب اس پہ آپ سوچے سمجھے بغیر تبلیغ نہیں کرتے اور آگے ڈر رہے ہوتے ہو کہ پتہ نہیں آگے سے جوتا آئے گا یا بیلن آئے گا، تو حاکموں کو تبلیغ یا حکمرانوں کے ساتھ ملتے ہوئے ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے کیا وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو فیس بک پہ لوگ کمنٹس کر کے سمجھا رہے ہیں مولانا کو کہ آپ اس طرح کیوں نہیں بولا، آپ نے یہ کیوں نہیں بولا، آپ نے یہ کیوں نہیں بولا. وہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ بتاؤ میں نے عمران خان کو جا کے کیسے تبلیغ کرنی ہے. تو سینس لیس لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، یہ لوگ مذہب کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جس طبقے میں محنت کر رہے ہیں اس طبقے میں عام علماء محنت نہیں کر رہے، اور وہاں تک اس اسٹائل میں پہنچا جا ہی نہیں سکتا جو ہمارے عام طور پہ وائزین کا انداز ہے. میں اس انداز کو برا نہیں کہہ رہا، وہ دوسروں کے لیے مفید ہے لیکن ہر ایک کے لیے مفید نہیں ہے. وہ میرے پاس اداکارائیں آ چکی ہیں، اداکار نہیں، اداکارائیں، میں نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن پھر میرے خلاف ایک کلپ بن جائے گا کہ یہ دیکھو یہ فلمی اداکاروں کے نام لے کے ممبر پہ وہ کر رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب کیسے دین پر لے کر آئے ہیں. ایک دفعہ بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ سر پہ دوپٹہ رکھو. وہ فلمی اداکار جو فلموں میں ناچنے اور گانے والی، مولانا اس کے پاس تبلیغ کے لیے گئے ہیں تو ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ اپنے سر پہ دوپٹہ رکھو. نہیں یاری میرے خیال بات سمجھ. ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھا کرو، بیٹھ کے گپ شپ لگا کے آ گئے بس. اب کوئی دیکھنے والا کہے گا کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر تم میں زبان ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو کس طرح سے بولو، زبان سے. مولانا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی زبان سے کہنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، اس میں زبان والی ڈوز برداشت کرنے کی بھی طاقت نہیں، ابھی تو صرف قریب کر لو. عامر خان جو بڑا فلمی اداکار تھا، مولانا جب اس کے پاس گئے، ہمارے ایک استاذ نے بتایا پوری رات نماز میں دعا مانگتے رہے ہیں اس کی ہدایت کے لیے. اگر 1 گھنٹے کی ملاقات ہے تو دعاؤں میں 4 گھنٹے لگائے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ جذبہ ہے نا کسی کو سیدھے راستے پہ لانے کا. جب کسی میں جذبہ ہوتا ہے تو وہ 100 دفعہ سوچتا ہے کہ اس کو کیسے تبلیغ کرنی ہے. میں نے 1 گھنٹے کی ملاقات سے پہلے 4 گھنٹے اللہ کے سامنے بولو بھائی گڑ گڑانا کہ کس طرح دین پہ آ جائے. اور جتنی دیر ملاقات ہوئی ہے اس میں دین کی تبلیغ کی کوئی بات سرے سے بولو بھائی کی نہیں ہے. اس پہ بھی آپ کو کلپ بنانا چاہیے تھا. یہ کیا کر کے آئے وہاں بیٹھ گئے، اس سے فلموں کی باتیں کی ہیں. وہ 75 میں آپ کی سنا، یہ فلم آئی تھی 78 میں ٹھیک ہے نا، اس پہ تو کسی نے کلپ نہیں بنایا. اس پہ سب نے کہا ماشاءاللہ بڑا اچھا انداز ہے، یہی انداز ہونا چاہیے خطبہ کا. اب جب آپ کے سیاسی مفاد پہ زد پڑ رہی ہے، ساری توپوں کا رخ آپ نے کس کی طرف کر دیا. حالانکہ مولانا آپ کی کسی سیاسی تنظیم کے خلاف نہ مولانا نہ میں ہوں کہ میرے خلاف توپیں شروع کر دیں. مجھے بھی کوئی غرض نہیں بھائی، آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دو، آپ جمعیت کو دو، آپ مسلم لیگ کو ووٹ دو، ہمارا یہ موٹیو ہے ہی نہیں. تو جب الیکشن کا وقت آتا ہے ہم خود پوچھ رہے ہوتے ہیں کس کو دینا ہے بھائی ووٹ. ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. لیکن رائے بیان کرنے کا ہر ایک کو حق بولو بھائی حاصل ہے، ہر شخص رائے کو بیان کر سکتا ہے. تو مولانا نے عامر خان سے ملاقات کی اور تبلیغ کے علاوہ بولو بھائی ساری باتیں کی. یہی تبلیغی جماعت کا ایک طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اللہ ان سے دین کا کام
لے رہا ہے پوری دنیا میں. بھائی قریب کرو, محبت پیدا کرو اس سے, دوستی لگاؤ تاکہ وہ اپنے دل کی بات تو آپ کے سامنے رکھے. جاتے ہی آپ نے اس پر ایک دم شروع کر دیا اور ڈائریکٹ فلموں میں پکڑا اس کو, ٹھیک ہے نا, یعنی جو چیز اس کی شہرت کا سبب بنی ہے ڈائریکٹ وہیں سے جا کے آپ نے بات شروع کر دی, تو میرے بھائی وہ فلمیں کیا چھوڑے گا, وہ نماز روزے کی طرف بھی نہیں آئے گا. تو یہ مولانا کا طریقہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی عالم جا کے کسی کو سمجھا رہا ہے تم غلط کر رہے ہو تو وہ غلط ہے. میں نے بتایا کہ ہر ایک اپنے انداز سے سوچتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب کوئی رائے دیتے تھے نا کسی کام کے بارے میں کہ میں اس طرح سے کروں گا, تو حضرت کے پاس فون آتے, حضرت آپ کو اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہیے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اگر اللہ نے میری کھوپڑی میں آپ کا مغز رکھا ہوتا نا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو آپ کر رہے ہیں. اصل مسئلہ ہے کہ میری کھوپڑی میں اللہ نے مغز کس کا بنایا ہے, صحیح ہے نا, میرا بنایا ہے. تو مجھے چونکہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے لہذا میں ایسے کروں گا. لیکن لوگ پیچھے پڑتے نہیں, آپ کو بیان میں یہ کہنا چاہیے, آپ کو بیان میں یہ, مشورے کی حد تک تو ٹھیک ہے بھائی. جب زیادہ پیچھے پڑ جاتے تھے حضرت فرماتے تھے کہ چونکہ اللہ نے میری کھوپڑی میں میرا ہی مغز رکھا ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ کھوپڑی میری ہو اور مغز کس کا استعمال ہو, بھائی مغز آپ کا استعمال. تو کس نے کیسے تبلیغ کرنی ہے, کس عالم نے, وہ خود یہ فیصلہ کرے گا. اس میں سیاسی لوگوں کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. مولانا وائز ہیں, نہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں, نہ وہ مسلم لیگ کے ہیں, نہ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. وہ کس کے ہیں یہ تو ہمیں بھی نہیں بتاتے, وہ کس کو کس وقت جا کے ووٹ دے کے آتے ہیں مجھے نہیں پتا آج. لیکن اگر حکومت میں عمران خان ان کی رائے کے مطابق اس نے کچھ اچھے کام کیے ہیں تو مولانا کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو اپریشیٹ کرتے. اور اس لیے بھی ذمہ داری تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فوج, عدلیہ اور حکومت اکٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے. لوگ اس کو بھی منفی اس سے دیکھ رہے ہیں. یعنی تین بڑی قوتیں ہیں نا جس سے حکومت چلتی ہے, فوج ہوتی ہے, عدالت ہے, اور کیا ہے جو ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے, یہ حکومت جسے کہتے ہیں. تو یہ تین بڑی قوتیں. اب تک پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ وزیر اعظم کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو فوج ٹانگیں کھینچ رہی ہے اس کی, فوج کرنا چاہ رہی ہے تو عدلیہ ٹانگیں کھینچ رہی ہے. تینوں مل کے ایک دوسرے کے معذرت کے ساتھ بس رہنے دیں, اب یوز لینگویج مناسب نہیں ہے, تینوں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں, کہنے تمہیں چھوڑیں بس, تینوں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں تو کچھ کام ہو کے ہی نہیں دے رہا تھا ملک کے اندر, نہ صحیح فیصلہ ہو پا رہا تھا نہ غلط. تبھی آپ دیکھو ملک ایک بھیڑ چال کی طرح, اسٹیل مل کا مسئلہ اب تک حل نہیں ہو. اسٹیل مل کے ملازمین ہیں یہاں پہ ہم سے ملتے ہیں, ان سے جا کے پوچھو, کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا فیملی کے مسئلے لے کے, 6 سال سے میاں بیوی کا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا. میں کہتا ہوں غلط فیصلہ کر لو, یہ صحیح فیصلے سے زیادہ بہتر ہے. کوئی ایک جانب ٹکاؤ اس کو یار, صحیح ہے نا, کسی ایک طرف کرو معاملے کو, کچھ تو کرو. غلطی پہ بعد میں ندامت ہوگی, توبہ استغفار کرنے, لیکن لٹکے رہنا ساری زندگی, اس سے تو آدمی دنیا میں کسی بھی کام کا نہیں رہتا. یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ میں نے کرنا کیا ہے. کچھ تو کرو, پھر اس میں ٹھوکریں کھاؤ گے تو پھر اللہ راستہ چینج کرنے کی تمہیں توفیق دے گا. کچھ تو کرو. تو پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ فوج, عدلیہ اور حکومت جمع ہوئی ہے. اگر یہ مولانا فضل الرحمان ہوتے تو بھی ہم بڑے خوش ہوتے, بلکہ ممکن ہے اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ بھی مولانا اور فوج اور عدلیہ ایک پلیٹ فارم پہ. اگر یہ مسلم لیگ ہوتے, نواز شریف ہوتا, تو بھی ہم کیا ہوتے, خوش ہوتے. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. اب جب ہو گیا ہے تو ہمیں بہرحال خوشی ہو رہی, اور ہمیں نہیں ہو رہی, بڑے بڑے علماء کو اس بات سے خوشی ہو رہی ہے. ان علماء کو بھی جن کو عمران خان سے اختلافات ہیں کہ چلو اختلافات اپنی جگہ, ملک میں ایک مضبوط ریاست تو بنی, اب کم از کم ہم ان سے مل کے عدلیہ, حکومت اور فوج سے مل کے کچھ منوا تو سکتے ہیں. تو اب اس کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ایک حکومت بن گئی تو اب آپ اپنے سیاسی اختلافات کو بھلا کے, اس سے پہلے کہ آپ کے آئین میں کوئی ترمیم ہو, کوئی غلط فیصلے اسمبلی میں نافذ ہو, پھر آپ بعد میں روتے پھریں, آپ کو یہ چاہیے تھا کہ علماء کا, ایک مذہبی لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ حکومت سے ملتا اور ان کے ساتھ مثبت کاموں میں ان کو اپریشیٹ کرتا, اور منفی کاموں میں محبت کے ساتھ ان کو بولو بھائی تنبیہ کرتا. بالکل ایسے ہی جیسے کسی فلمی اداکار کو دین کی طرف لانے کے لیے پہلے بڑی تمیز سے ملا جاتا ہے. مولانا کو جو بتا رہا تھا نا کہ اتنا دوپٹہ رکھوایا, لیکن ان اداکاراؤں نے پردہ بھی کیا اور نماز کی پابندی بھی خود بخود شروع کر دی. تو بعض علماء کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے نہیں کہتے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہ نہیں کہتے زبان سے, تو وہ ان کو کہتے ہیں بھائی جب رہ گے ہمارے ساتھ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ تو کرنا ہے. تو مولانا کا بھی یہ طریقہ کار ہے کہ وہ حکمرانوں کھلے عام, ممکن ہے نجی مجلسوں میں انہوں نے عمران خان کو کہا ہو کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن کھلے عام وہ اس کے قائل نہیں ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے بولوں
کہ عمران خان نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، ان کو پتا ہے کہ اس سے عمران خان اپنے فیصلوں کو واپس بولو بھائی نہیں لے گا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جڑ کے قریب ہو کے محبت سے خیر خواہی کے جذبے سے اگر میں کوئی بات کہوں گا تو ماننے کی کچھ نہ کچھ امید ہے. اگر میں اس طرح سے کلپ بنا کے اس کی مخالفت میں شائع کر دوں گا تو اس سے ماننے کے بجائے فساد کا خطرہ بولو بھائی زیادہ ہے. تو یہ مولانا کی رائے ہے. آپ کو اس رائے سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, آپ 100 دفعہ کریں, کیونکہ اس بارے میں نہ مولانا کے پاس قرآن ہے اور نہ آپ کے پاس. یہ سیاسی آراء ہیں جو آج ایک رائے ہے, کل وہ رائے بولو بھائی چینج بھی ہو سکتی ہے. تو اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ دینی طبقوں کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے تھا. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, مجھے بھی عمران خان سے اختلاف ہے اور میں نے تو برملا ان اختلافات کا اظہار کی. فیملی پلاننگ پہ تو میں مسلسل بولے چلے جا رہا ہوں. چوتھا بیان ہے آج فیملی پلاننگ پر جو عمران خان نے کہا نا انوائرمنٹ خراب ہو جائے گا. مطلب بالکل نہیں خراب ہوگا. بچے پیدا ہونے سے انوائرمنٹ خراب نہیں ہوتا. انوائرمنٹ کا تعلق درخت سے, آپ جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں 4 درخت زیادہ لگا دیں. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بلکہ ایک قانون بنا دیں کہ جس کے 12 بچے پیدا ہوں گے نا 1200 درخت اس کی ذمہ داری ہے. یہ قانون آپ بنائیں, ہم اس میں آپ کا 12واں بچہ پیدا ہوا تو گورنمنٹ آئے گی پوچھے گی کہ آپ نے کتنے درخت لگائے ہیں. آپ کو بچے پیدا کرنے کی اجازت نہیں جب تک آپ ہر بچے پر 10 درخت نہ لگا دیں. آپ ایسا قانون بنائیں تو ہم انشاءاللہ خوش ہوں گے. یہ جو پابندی ہے کہ پیدا ہی نہ کرو بچے, ایسا نہیں ہوگا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسا کریں گے تو بھائی کوئی بھی نہیں آئے, یعنی دنیا میں کوئی بھی نہیں آئے گا پھر. تو ہمارا اسٹائل یہ کہ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر دیتے ہیں, لیکن یہ ہر ایک کا اسٹائل نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور چیز, ابھی جو شراب پر جو پابندی نہیں لگی, اس میں جمعے میں نے بہت سخت بیان کیا تھا کہ یہ حکومت نے غلط کیا ہے. تو اور علماء کو چاہیے کہ وہ کہیں. تو مولانا کا ایک انداز ہے, وہ ممبر پہ اس طرح کسی کی خامیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں قرب حاصل کرو, اس کے بعد پھر اس کو دین کے قریب لے کر آؤ, اور پھر چھاؤں میں لے جا کے پتلی گلی میں سائڈ پہ لے جا کے اس کو سمجھاؤ کہ یار یہ کام آپ کیا کر رہے ہو, بولو بھائی غلط کر رہے ہو. اس سے وہ پگھل جائے گا, اخلاق سے متاثر ہوگا. وہ کہے گا یار جب یہ مجھے اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں تو مجھے ان کی بات بھی ماننی چاہیے. تو یہ بھی اسٹائل ہے, یہ بس دیکھنے میں کمزور اسٹائل ہے, مگر یہ اسٹائل بہت زیادہ مضبوط اور بہت زیادہ طاقتور ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کچھ کہا 100% درست کیا اور فرض کفایہ ادا کیا ہے. کیونکہ ابھی اسٹیبلشمنٹ, حکومت اور عدلیہ کا مذہبی طبقے سے فاصلہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کے بہت خطرناک نتائج فیوچر میں نکلنے والے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی لوگ ہیں نا ان کے فاصلے حکومت سے بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ اگر فاصلے حد سے زیادہ بڑھ جاتے پھر آپ کے خلاف جو قانون سازی ہوتی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ فاصلوں کو کم کرنا ممکن ہے. بہت سے علماء اس کے قائل ہوں کہ ہم اس فاصلے کے کم کرنے کے قائل نہیں ہیں, ٹھیک ہے ان کی رائے ہے, لیکن کچھ علماء, بڑے علماء میں جن کو میں جانتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا ان کے, وہ اس کے قائل ہیں کہ یہ فاصلہ کیا ہونا چاہیے, سمٹنا چاہیے. لیکن وہی بات ہے کہ یہ سمٹنے کی پہل کون, یہ فاصلے کو ختم کون کرے گا؟ کیونکہ ہر شخص ڈرتا ہے کہ میں نے کیا تو میں بدنام ہو جاؤں گا. لوگ کہیں گے یہ لبرل ایک یعنی ایک کھلاڑی کا ساتھ دے رہے ہیں, اس طرح کے طنز آئیں گے نا. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ہمت کی ہے اور لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کی, اور جو بات ان کے ذہن میں تھی انہوں نے الحمدللہ بیان کر دی, اور اس کا اسلام کو فائدہ ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ختم نبوت کے حوالے سے بھی عمران خان سے 100 دفعہ اختلاف کے باوجود عمران خان نے ختم نبوت کا مسئلے پر بھی علماء کو بلایا ہے, علماء سے ملاقات کی پوری کوشش کی, مگر بہت سے علماء, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ عمران خان سے بولو بھائی نہیں ملے. ان کی کوئی سیاسی مجبوریاں تھیں یا کیا تھا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کیش کرا رہا ہے, واللہ عالم. لیکن ایک اصولی بات ہے کہ جب آپ کو بلایا جا رہا ہے, علماء کو ساتھ بٹھانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے, اور آپ اپنی سیاسی مجبوریاں یا کسی بھی بیس پر آپ نہیں بیٹھ رہے, تو پھر جب آپ کے خلاف قانون سازی ہوگی تو پھر آپ کو احتجاج کرنے کی اجازت, وہ کہہ سکتا ہے بھائی میں نے بلایا تھا آپ نہیں آئے, ختم, اب آپ کیوں مجھے قادیانی اور یہودی ایجنٹ کے تانے دے رہے ہو. تو ایسا ہوا ہے کہ عمران خان نے کوشش کی علماء کو ساتھ بٹھانے کی, چند علماء کو جو مشہور علماء ہیں, یعنی بڑے طبقے کے علماء ہیں, لیکن ان علماء نے انکار کر دیا. میں ان علماء پہ طنز نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو کہ بھئی ہمیں کیش کرانا چاہ رہا ہے یا کیا کرنا چاہ رہا ہے, لیکن بات یہ کہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے. ایسے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے, تو اس کے لیے حجت تمام ہو سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے, انہوں نے آگے بڑھ کے قدم اٹھایا تاکہ علماء اور حکومت کے درمیان فاصلے, اگر وہ بھی کہتے جاؤ تم یہودی ایجنٹ ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا جو فوج الزامات لگ رہے ہیں, تو وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی
ٹھیک ہے، پھر ہم نے جو یہ نعرہ لگایا مدینہ کی ریاست، ہم یہ نعرہ واپس لے رہے ہیں، یہ ملک سیکولر بنے گا، یہ اسلام کا قلعہ بن ہی نہیں سکتا۔ اس کے پاس ایک جواز ہوتا، اب ممکن ہے مدینہ کی ریاست بنائے یا نہ بنائے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن حجت تو تام ہو گئی نا، کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ دعوے کیا کر رہے تھے اور آپ کر کیا رہے۔ ان سے پہلے جو حکمران تھے وہ تو اسلام کا نام لینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں ذاتی طور پر عمران خان کی جو بھی تقریر میں نے سنی ہے بلا مبالغہ، مجھے نہیں پتا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ کی قسم ان تقریروں میں جو مزہ آیا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عالم دین اور مولوی تقریر کر رہا ہو۔ اس طرح کی تقریریں ہمارے سابق حکمران نہیں کرتے۔ ہاں اس تقریر میں اگر اس عمران خان کی کہیں زبان لڑکھڑائے گی اس کو لوگ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بات آ رہی سمجھ؟ حضرت مولانا طارق مل صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کی بیوی پورے شرعی پردے میں آئی ہے، ماشاءاللہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے، تو اچھی بات ہے نا۔ اگر اسکرٹ پہن کے آتی سب انگلیاں اٹھاتے، دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نا یہودی ایجنٹ ہے، برقعے میں آ گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ کیموفلاج ہے، یہ لوگوں کو اب یہ خام خواہ میں شو مارنا ہے کہ ہم بھی کیا ہیں تھوڑا سا دین سے۔ تو آپ نے جب یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہر چیز کو آپ نے الٹا ہی لے کے جانا ہے، تو پی ٹی آئی کے صدر کی بات نہیں کر رہا، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ پھر حکومت یہ کہے گی، کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ ان مولویوں کو مطمئن کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ نہیں مطمئن ہوں گے کچھ بھی کر لو۔ تو میرے بھائی اس سے علماء کو نقصان ہوگا، اس سے مذہب کو نقصان ہوگا۔ تو میں پھر یہ کہہ دوں کہ میں ہر چیز میں پی ٹی آئی کی یا عمران، اور پی ٹی آئی کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں، پی ٹی آئی میں تو عجیب عجیب چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک فواد چودھری بھی ہے پی ٹی آئی میں، اس کو خدا نہ خواستہ میرا بیان آپ فواد چودھری کے حق میں نہ لے کے جائیں، تو بیچارہ پتہ نہیں کس قسم کی چیز اللہ نے پاکستان کو دی ہے، اس سے پہلے تو اس قسم کی چیز ابھی تک مارکیٹ میں آئی نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے ہر فرد کے بارے میں نہیں کہہ رہا، نہ مولانا کہہ رہے ہیں، مولانا حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کچھ کام اچھے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا حکومت کے ہر کام کو اچھا مانتے ہیں، کچھ کاموں کو اچھا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو کرنے کے کام ہیں، جو اچھے کام ہیں ان میں اپریشیٹ کرو، تاکہ حکومت ہماری باقی چیزوں میں بھی بات بولو بھائی سنیں۔ تو یہ مولانا کی رائے ہے اور میری بھی یہی رائے ہے۔ اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ بالکل اسی سٹائل میں کلپ بنا کے ہمارے خلاف ڈال دیں۔ منافق، یہودی ایجنٹ، جھوٹا، حکومت کا پٹھو، یہ تانے دینے سے اس سے جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ متاثر نہیں ہوں گے۔ اس سے یہی ہوگا کہ جو چند جذباتی لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اس سے آپ کا جو امیج دنیا کے سامنے جائے گا وہ اچھا نہیں جائے گا۔ اور ایک آخری بات کر کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ میرے بھائی ہمارے پاس، پاکستان کے پاس، بلکہ انڈیا پاکستان دونوں کو اگر ملایا جائے، ہمارے پاس مولانا طارق جمیل صاحب جیسا خطیب کوئی دوسرا ہے نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء نہیں ہیں، بہت سارے علماء واعظ و نصیحت کا کام کر رہے ہیں، لیکن مخصوص حلقوں میں بڑے ان کے کارنامے ہیں، وہ یعنی خانقاہیں بھی چلا رہے ہیں، لیکن مخصوص طبقہ ہے، یونیفارم ہوتے ہیں، مخصوص قسم کے ٹوپیاں ہوتی ہیں، مخصوص قسم کے کرتے، مخصوص قسم کے پاجامے ہوتے ہیں، تو ان کی خانقاہ میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ والا ڈریس اختیار کرنا پڑے گا، اس اسٹائل کے بیانات ہوں گے مخصوص، تو وہ ہر ایک کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے۔ جن کے لیے ہوتے ہیں ان کو اللہ بڑی ترقی دیتا ہے، بڑے بڑے بزرگ بنے خانقاہوں سے، لیکن ایک ایسا داعی جس کے دروازے ہر قسم کے طبقے کے لیے کھلے ہوئے ہوں، اور وہ جس انداز پہ دعوت دے رہا ہو، سیاستدان، بیوروکریٹ، ججز، فوج کے لوگ، پولیس کے لوگ، اور فنکار، اداکار، ہر قسم کا تاجر، ہر قسم کے طبقے کے دروازے جس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ایسا واعظ میری رائے میں، میری معلومات کے مطابق حضرت مولانا کے علاوہ کوئی دنیا تو نہیں کہہ سکتا، کم از کم بر صغیر میں کوئی دوسرا نہیں ہے جس کو اللہ نے اتنی مقبولیت بھی دی ہو۔ تو اگر آپ ان کے خلاف اس طرح کے کمنٹس کرو گے، بکا ہوا، حکومت کا پٹھو، معذرت کا منافق اور یہودی، اور اس طرح کے فحش القاب استعمال کرو گے، تو آپ کے پاس قوم میں تبلیغ کے لیے پھر دوسرا آدمی نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹ بولو بھائی نہیں ہے۔ پھر آپ بھول جاؤ گے جنید جمشید جیسے لوگ مزید دین کی طرف آئیں گے، پھر آپ بھول جاؤ گے، پھر آپ دماغ سے نکال دو، کیونکہ ہمارا ایک مخصوص سیٹ اپ ہے، مخصوص حلیہ ہے۔ میرے پاس بھی لوگ آتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں ٹکر تو نہیں مارے گا کہیں، حقیقت ہے، اور آگے بتاتے ہیں یار ڈر لگ رہا تھا ٹکر تو، اور میں مار بھی دیتا ہوں۔ بعض لوگ آئے میں نے ٹکر ماری، میں نے کہا نکلو یہاں سے۔ تو ہمارا وہ ظرف نہیں ہے بھائی جو اللہ نے ان کو ظرف دیا ہے، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی